لاسٹ کلاس میں ہم نے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس کے اوپر بات کی تھی، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اوپر بات کی تھی۔ سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو میں وہ ٹاپک تھا۔ آج کا ٹاپک بھی سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو میں ہے۔ چیزیں تقریباً سیم ہیں، لیکن یہ ہے کہ آئیڈیاز کے حساب سے انہیں ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے آنا چاہیے آپ کو۔ ہمارا ٹاپک ہے آج کی ڈسکشن کا، جو پہلا ٹاپک ہے دیٹ از چینجنگ سیکیورٹی ڈائنامکس فار پاکستان، چیلنجز ٹو نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان۔ جو سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، ان کے میگنیٹیوڈ میں، ان کے شیپ میں چینجنگس آ رہی ہے، اور ایسے میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ جو سیفٹی کے ایشوز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، تو یہ چیلنج بن رہے ہیں۔ یہ ہماری آج کی ڈسکشن ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو کی ٹرم ہے نیشنل سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل سیفٹی کی جب بھی بات آئے تو اس میں آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، آپ کی اس میں پلس آپ کی پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی، اس کے علاوہ آپ کی جو ایتھنک ہارمنی ہو، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ نیشنل انٹیگریشن ہو، یہ سارے جو ایریاز ہیں یہ آپ نیشنل سیکیورٹی میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی سیفٹی، آپ ٹیریٹری کو انٹیگریٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں، آپ اکانومک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، آپ جو بھی ایتھنک کمیونٹیز آپ کے کنٹری میں رہتی ہیں یا ریسز جو بھی ہیں ان سب میں ہارمنی ہو، پیار محبت ہو، امن سے رہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو نیشن ہے وہ انٹیگریٹڈ ہو، انہیں فیلنگ آف بینگ ون آنی چاہیے، وہ خود کو سب پاکستانی سمجھیں، پاکستانی مین اینڈ پاکستانی وومن سمجھیں۔ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے ایریا میں چیزیں آتی ہیں۔ اب اس نیشنل سیکیورٹی کے لیے جو تھریٹس ہیں یا چیلنجز کہہ لیں، ان کو آپ دو طریقوں سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو ہم نے کل بات کی تھی، یہ چیلنجز ٹریڈیشنل چیلنجز ہیں اور اس کے علاوہ نان ٹریڈیشنل چیلنجز ہیں۔ ان دو ایریاز میں بھی آپ ان سب چیلنجز کو ڈسکس کر سکتے ہیں جو ہم نے کل ڈسکس کیے تھے۔ لیکن اب اگر ان چیلنجز کو فردر دو اور کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو پھر وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم کامن چیلنجز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کون سے کامن چیلنج ہے، نیشنل سیفٹی کو کون سے کامن چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو جی ہمارا نیبرہڈ کا چیلنج ہے، این فار نیبرہڈ میں نے لکھا ہے، اس میں انڈیا فیکٹر ہے، افغانستان فیکٹر ہے۔ انڈیا ہمارے لیے، ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ٹیررزم کے اسپیکٹ میں چیلنج ہے، ایکسٹریمزم کے اسپیکٹ میں چیلنج ہے، کشمیر کے اسپیکٹ میں چیلنج ہے، اور ہماری ایک طرح سے اکنامک گروتھ کے لیے چیلنج ہے، انٹرنیشنل آئسولیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اداروں میں ان کا انفلوئنس ہے۔ تو یہ ان اسپیکٹس میں ہماری نیشنل سیکیورٹی، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی میں جو ایریاز آتے ہیں ان کو آپ یہاں پہ چیلنج سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی میں اکانومی آتا ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آتا ہے، تو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی انڈیا جو ہے کشمیر کا کیس یہاں پہ آ گیا۔ اکانومی تو انڈیا جو ہے FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں انڈیا کا انفلوئنس ہے۔ ایتھنک اینگل آ گیا تو انڈیا جو ہے پاکستان میں ایکسٹریمزم اور سیکٹیرین وائلنس پھیلانے میں اس کا یہ بھی رول ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں آپ اس میں اینگل جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو ان سب ایریاز میں انڈیا آ جاتا ہے، اور ان سب ایریاز میں انڈیا چیلنج پوز کر رہا ہے پاکستان کی
نیشنل سیکیورٹی کو. افغانستان کا فیکٹر ہے. افغانستان کے فیکٹر میں آپ طالبان کو کاؤنٹ کرتے ہیں, ریفیوجیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ ریفیوجیز جو اکانومک برڈن کریٹ کرتے ہیں, وہ ریفیوجیز ہمارے جو سوشل سیٹ اپ ہے پاکستان کا, سوسائٹی کا, اس سیٹ اپ کو چینج کرتے ہیں. یہاں پہ بہت سے ریفیوجیز پہ یہ ہوتا ہے کلیم کہ زیادہ تر ریفیوجیز کو جو بزنس ہے وہ صرف بزنس سینس نارکوٹکس کا ہے, اس کے علاوہ ویپنز سیل کرنے کا ہے. تو یہ جو ہے کلچر کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بھی الزام ہوتا ہے کہ افغان فیکٹر کی وجہ سے یہ جو ریفیوجیز کا پرابلم ہے, نارکوٹکس کا پرابلم, ویپنز کا پرابلم, تو یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے جو افغان والا فیکٹر ہے یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. ایتھنک ڈسکارڈ پیدا ہو جاتا ہے افغان کے اینگل کی وجہ سے. یہاں پہ میں ان کو دوبارہ سے کلیئر کر کے لکھ دیتا ہوں. ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, اور اس کے علاوہ آپ کی پولیٹیکل اینڈ اکانومک اسٹیبلٹی, ایتھنک ایشوز یا ایتھنک ہارمونی جسے کہہ لیں, اور نیشنل انٹیگریشن, یہ سارے ایریاز. تو ایک جو نمبر 1 کامن چیلنج ہے دیٹ از اوور نیبرہڈ, اور نیبرہڈ میں انڈیا, افغانستان, آپ یہاں پہ ایران بھی ایڈ کر لیں, شیعہ سنی ڈیوائیڈ آ جاتا ہے یہاں پہ. تو ایک تو کامن چیلنج جو ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو نیبرہڈ سے ہے, اور دوسرا کامن چیلنج ہے پوسٹ 9/11 کے بعد جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے رائز کی وجہ سے. تیسرا یہ پوائنٹ ہم نے کل ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کون ہوتے ہیں, کس طرح سے پاکستان کے لیے وہ ایک سیکیورٹی چیلنج ہے, پاکستان کی سوورینٹی کے لیے وہ چیلنج ہے, اکانومک اسٹیبلٹی کے لیے چیلنج ہے, اور ایتھنک ڈسکارڈ پیدا کرتے ہیں. تو یہ سارے اینگلز جو ہیں آپ اس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. جو 9/11 کے بعد نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ایمرجنس ہوئی وہ کیوں ہوئی, یہ ہم نے کل الگ سے ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں, تو اس پہ دوبارہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے جو تیسرا کامن چیلنج ہے یا تھریٹ کہہ لیں, دیٹ از اکانومک کرائسس, یا اکانومک جو اسٹیبلٹی ہے وہ صحیح سے نہ ہو, اکانومک کرائسس پریویل کریں. تو یہ بھی اکانومک کرائسس آپ کے ہر اینگل میں امپیکٹ کرتے ہیں. آپ کی ٹیریٹری پہ کنٹرول اکانومی کا بڑا رول ہے. اکانومی اگر آپ کی اسٹیبل ہے, یو کین انویسٹ آن ویپنس, اگر ویپنس پہ انویسٹ کرو گے تو آپ کی آرمی اسٹرانگ رہے گی. تو ان سارے اینگلس میں اکانومی کا بھی رول ہے. اکانومی بہتر ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے گی. اکانومی آپ کی اچھی ہے تو آپ باقی جو گروپس ہیں جیسے مارجنائزڈ گروپس ہیں, ڈفرینٹ ایتھنک ریسز ہیں, ایتھنک جو گروپس ہیں, ان کے اوپر آپ انویسٹ کر پاؤ گے. انہیں اگر جابس ملیں گی, ان کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوگی, تو وہ بھی پھر ایتھنک ہارمونی میں رہیں گے, آپ نیشن کو انٹیگریٹ کر سکو گے. تو یہ جو تھرڈ چیلنج ہے اکانومک کرائسس, یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک کامن چیلنج ہے. نمبر 4 پہ جی آپ کا جو انٹرنل سیکیورٹی میں آپ کی انٹرنل جو سیکیورٹی ہے اس میں آپ ملیٹنٹس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, باقی جو کرمنلز ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ ہے ان سارے سیم اینگلز میں. اس کے علاوہ جی نمبر 5 پہ واٹر کا جو تھریٹ ہے, واٹر کرائسس کی صورت میں آپ جو پروونسز ہیں وہ ان کا کانفلکٹ ہو جاتا ہے واٹر کے یوز پہ, واٹر کی کنزمپشن پہ. تو یہ جو سینٹر اور پروونس کا مسئلہ ہو جاتا ہے, یا ایک پروونس کا دوسرے پروونس پہ ایلیگیشن اور بلیم گیم کرنا ہے, تو یہ واٹر جو ہے یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بنتا ہے. نمبر 6 پہ جی دیٹ از
پاپولیشن کی گروتھ. اب یہ بھی آپ ان سارے اینگلز میں کنیکٹ کریں تو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنتا ہے. اس کے علاوہ نمبر 7 کلائمیٹ کا جو ہے ڈائریکٹ اثر جو ہے آپ کے ایگریکلچر پہ پڑتا ہے, اور ایگریکلچر کا اثر پھر اکانومی پہ پڑتا ہے. اینڈ اگین اکانومک کرائسس کی طرف اگر کوئی چیز لیڈ کر کے لے کے جائے تو دس بیکمس کامن چیلنج فار نیشنل سیکیورٹی. تو یہ 6 چیلنجز ہم نے کامن لسٹ کیے ہیں یہاں پہ, نیٹلی ان کو لسٹ کر کے 3 براڈ ایریاز میں ہم اس کو ڈیوائڈ پھر بعد میں کرتے ہیں. ایک نیبرہڈ, نمبر 2 NSAs, نمبر 3 اکانومی, نمبر 4 یہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے, ملیٹنٹس, کرمنلز, نمبر 5. اچھا نمبر 5 پہ ایک اور پوائنٹ جو ہے آپ ایڈ کر لیجئے, لاسٹ میں ہم نے یہاں پہ نمبر 5 پہ واٹر لکھا ہے, نمبر 5 پہ آپ سول ملٹری کا جو کانفلکٹ ہے یا ملٹری کی جو انٹرونشن ہے, یہ بھی پاکستان کے لیے ایک طرح سے نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملٹری کی وجہ سے آتی ہے, سول ڈومین میں انٹروین کرنا ملٹری کی وجہ سے آتی ہے. تو یہ سارے جو ملٹری کے ایکشن ہیں, اٹ کین لیڈ ٹو ایتھنک ڈسکارڈ, اٹ کین لیڈ ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور یہ ملٹری کا انپٹ زبردستی ہونا تو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے بھی ایک طرح سے خطرہ ہو جاتا ہے. آپ بنگلہ دیش کا یہاں پہ دیکھیں مثال, کمپلیٹلی ملٹری اگر سنبھال رہی تھی, دوز ور ٹرینڈ ٹو ڈیفینڈ دس کنٹری, اگر انہیں پولیٹیکل ڈومین میں بٹھا دیا جائے تو اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے, پولیٹیکل اینڈ اکانومک گروتھ کے لیے, ایتھنک ہارمونی کے لیے اور نیشنل انٹیگریشن کے لیے ملٹری اور سول کا جو ریلیشن ہے, اس میں اگر اس بیلنس میں خرابی آ جاتی ہے, ملٹری اپنا پاور زیادہ آگمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو یہ بھی ایک نیشنل سیکیورٹی کا کامن تھریٹ ہے. نمبر 6 پہ وہی واٹر, نمبر 7 پاپولیشن میں ایکسپلوژن, 8 پہ کلائمیٹ. اب یہ سارے جو کامن تھریٹ ہیں, یہ اگر نیشنل سیکیورٹی والے 3 ایریاز کی بات کی جائے, ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, دوسرا پولیٹیکل اینڈ اکانومک اسٹیبلٹی, اور اس کے علاوہ نیشنل انٹیگریشن اینڈ ایتھنک ہارمونی. اب ہر ایک جو اس میں سے کامن چیلنج ہے وہ ڈائریکٹ ان میں سے کسی نہ کسی ایریا کو امپیکٹ ضرور کرتا ہے, لیکن کچھ ایسے یہاں پہ چیلنج ہیں جو فار ایگزامپل ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے بڑا مسئلہ ہے, کچھ ایسے چیلنج ہیں ان میں سے جو نیشنل انٹیگریشن اور ایتھنک ہارمونی کے لیے بڑا مسئلہ ہے, کچھ ایسے ان میں سے چیلنج ہیں جو اکانومی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے زیادہ مسئلہ ہے. جیسے اگر یہاں پہ ان میں سے کون سے چیلنج ہیں جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے بڑا مسئلہ ہے, ایک تو ہمارا یہ جو نیبرہڈ چیلنج ہے, یہ جو نیبرہڈ کا تھریٹ ہے, ایک یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ نان اسٹیٹ ایکٹرز, یہ بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے. ادر دین دس, یہ جو واٹر کے اوپر ہونے والے کانفلکٹس ہیں, پروونسز کے بیچ میں ڈیوائڈ بڑھ جاتا ہے, تو یہ 3 جو مین ایشوز ہیں یہ آپ کے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. ون وے اور ادر اگر کسی ایک چیلنج کو ٹریس کر کے کنیکٹ کیا جائے تو وہ بھی وہاں پہ لیڈ کر سکتا ہے, لیکن یہ جو ہے ڈائریکٹلی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر پولیٹیکل اینڈ اکانومک اسٹیبلٹی کی بات کی جائے
تو اس میں ایک یہ اکانومک کرائسس تو آ ہی جائے گا. ادر دین دس آپ کے جو یہ ملیٹنٹس ہیں یا کرمنلس ہیں, یہ کرمنلس وائٹ کرمنلس میں آپ یہاں پہ وائٹ کالر کرمنلس کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, جو جاب ہولڈرز ہوتے ہیں, سول سرونٹس ہوتے ہیں. اگر وہ کرائم کرتے ہیں تو یہ آپ کی اکانومی کے لیے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اگر ایک ایسا آفیشیل جس کے ہاتھ میں فائنانس ہے وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے, تو اس کا اثر ایک کامن جو گلی محلے میں گھومنے والا ایک گاڑی کا چور ہے اس سے زیادہ پڑے گا اثر. یہ آپ کے ملک کی معیشت پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو یہ جو انٹرنل سیکیورٹی میں جو ملیٹنٹس ہیں یا کرمنلس ہیں, ان کا بھی پولیٹیکل اور اکانومی پہ زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے, ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے. ادر دین دس جی, آپ اس میں سول ملٹری کے ریلیشن کو یا اس کی جو ہے ایکویشن کو ڈائریکٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکل اینڈ اکانومک اسٹیبلٹی سے. اور اس کے علاوہ واٹر, یہ بھی پولیٹیکل اینڈ اکانومک اسٹیبلٹی سے کنیکٹڈ ہے. اور یہاں پہ پاپولیشن, تو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ جو ایریاز ہیں یہ اس نیشنل سیکیورٹی کے ایریا پہ زیادہ اثر کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. اب نیشنل انٹیگریشن پہ اور یا ایتھنک ہارمونی پہ زیادہ اثر ہوتا ہے نیبرہڈ کا, انڈیا اینڈ افغان کا فیکٹر. دوسرا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا. تیسرا اکانومک کرائسس کا, اور ملیٹنٹس کا. اور اس کے علاوہ جی یہ آپ کے واٹر کا ایریا. تو اس طرح سے جو ہے آپ کہیں پہ پیپر پہ میں اگر اس طرح سے ڈائیگرام بنا دیں کہ یہ کامن تھریڈس ہیں اور یہ ان کامن تھریڈس کا ان ایریاز پہ زیادہ, یہ جو ایریاز ہیں, ایریا نیشنل انٹیگریشن, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور یہ اسٹیبلٹی, اکانومک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یہ تینوں ایریا جو ہیں نیشنل سیکیورٹی میں آتے ہیں. تو ہم انہیں الگ سے ڈیوائڈ کر کے ان کامن تھریڈس کو پھر ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کون سا کہاں پہ زیادہ کس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے کس ایریا میں.